کہ عید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ جاننا پڑے گا نا کہ عید کا مطلب کیا ہوتا ہے. عید کا مطلب ہوتا ہے کہ خوشی منانا. عید جو عیدین ہے اس میں بھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ خوشی مناتے ہیں. اور ایسی خوشی مناتے ہیں کہ اس میں روزہ بھی رکھنے کو حرام قرار دے دیا گیا کہ تم ایسی خوشی مناؤ، کھاؤ پیو. ٹھیک ہے. تو عید کا مطلب ہی اصل میں ہوتا ہے خوشی منانا. اور عید میلاد النبی جو لوگ مناتے ہیں نا، تو اس پہ بھی کیا ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت ہوئی ہے تو اس کی بنسبت خوشی مناتے ہیں. کیونکہ قرآن میں بھی ہے نا ایک موسیٰ علیہ السلام کے موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی تو اس نجات کی خوشی میں آپ کی بات ہم ہی لوگ مکمل کر دیتے ہیں، تو وہاں بھی خوشی کی دلیل ہے. جی ہاں، وہاں بھی خوشی کی دلیل ہے. وذکر بایام اللہ ایسا کر کے قرآن میں ہے. تو وہاں پہ ان کی قوم کو بتایا گیا ہے کہ اے نبی آپ اپنی قوم والوں کو یاد دلائیں اس دن کو جس دن اللہ نے ان پر اپنا فضل کیا. ٹھیک ہے. تو ایسا مطلب اس کے اور بھی مطلب کہ مفسرین نے الگ الگ طریقے سے بیان کیا ہے. وہاں پہ ہے وذکر بایام اللہ. تو وہاں پہ ان لوگوں کو یہی کہا گیا ہے نا کہ اس کو یاد دلائیں. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت جو ہوئی ہے تو یہ بھی ہم لوگوں پہ بہت بڑا ایک انعام ہے اللہ کی جانب سے. اور اللہ نے کہا ہے نا کہ اور اپنے رب کی نعمت کا خوب خوب چرچا کرو. ٹھیک ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نعمت کے طور پہ ہم کو ملے ہیں، تو ہم ان کو نعمت سمجھتے ہوئے اگر ان کا چرچا کرتے ہیں، ان کی یاد مناتے ہیں، تو اس میں غلط کیا ہے؟ میرے بھائی ہم نے یاد منانے سے کہا آپ کو روکا ہے، ہم عید منانے سے روک رہے ہیں نا. یاد منانے سے تھوڑی ہم نے روکا ہے. آپ یاد کریے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، صبح شام یاد کریے، جب جب سجدہ کریں تب یاد کریے. صاحبان صاحب جواب دے دیں تو بہتر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایک تو نہیں، میں آپ سے یہ بول رہا ہوں، نہیں ایک منٹ، میں آپ سے یہ بول رہا ہوں، ہم نے یہ کب کہا کہ اللہ کے نبی کو یاد نہیں کرنا چاہیے؟ بھائی صبح شام یاد کریے، اللہ کے نبی پہ درود بھیجیے. اللہ تعالیٰ نے تو خود یاد کرنے کا انتظام کر دیا ہے. جب اذان ہوتی ہے تب اللہ کے نبی کو یاد کیا جاتا ہے. ہم کہہ رہے ہیں عید منانا. ہم نے بار بار کیا بولا؟ میں نے انکار نہیں کیا کہ آپ نے ایسا کہا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اگر ایسا کرتا ہوں تو اس میں حرج کیا ہے؟ کہ آپ ایک نئی عید ایجاد کر رہے ہیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید نہیں کہا ہے. آپ دین میں نئی چیز ایجاد کر رہے ہیں. نہیں حضرت، اصل چیز کو دیکھنا پڑے گا نا کہ عید کا معنی کیا ہے، وہاں پہ مراد کیا لیا گیا. جیسے کہ آپ نے ابھی کہا تھا دجال، کہ دجال سے وہاں پہ الفاظی معنی جمعہ کا معنی کیا ہے؟ جمعہ کا معنی کیا ہے؟ جی جمعہ کا کیا معنی ہے؟ اکٹھا ہونا. تو یا اس کا مطلب کہ کبھی بھی ہم جمعہ کے دن کے علاوہ کسی بھی دن اکٹھا ہو کر کے جمعہ کی نماز پڑھ لیں؟ ایسا کیسے ہوگا؟ جیسے عید میں آپ بتا رہے ہیں عید کا مطلب خوشی منانا، تو کبھی خوشی منا سکتے ہیں. تو جمعہ کا مطلب جمع ہونا، تو کبھی بھی جمع کر کے جمعہ کی نماز پڑھ لیں. کیا حرج ہے بھائی؟ نماز ہی تو پڑھیں گے، نماز ہی پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوگی، قیام ہوگا، رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا. کیا حرج ہے اس میں؟ نہیں، اس کے لیے بھی ایک وقت متعین ہے نا. نہیں اچھا، اور عید کے لیے وقت متعین نہیں ہے؟ ایک منٹ، عید کے لیے وقت متعین نہیں ہے؟ جمعہ کے لیے وقت متعین ہے اور عید کے لیے وقت متعین نہیں ہے؟ آپ اپنی بات میں رہیے گا. آپ نے کہا اس کے لیے وقت متعین ہے، آپ نے کہا اس کے لیے وقت متعین ہے، تو عید کے لیے وقت متعین ہے کہ نہیں؟ جی ہاں. کس نے متعین کیا ہے؟ میں آنسر دے رہا ہوں، جی ہاں بول رہا ہوں. اور کیا؟ تو وہی تو میں پوچھ رہا ہوں، کس نے متعین کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے. تو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا دن متعین کر دیا، آپ کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ کسی دن جمعہ نہیں منا سکتے، تو ویسا ہی اللہ کے نبی نے عید کا دن متعین کر دیا. ہم کہہ رہے ہیں کہ عید اس کے علاوہ کسی دن عید نہیں منا سکتے ہیں، تو کیا غلط کہہ رہے ہیں؟ عید سے مراد کیا ہے وہ تو دیکھنا پڑے گا نا جناب. تو جمعہ سے کیا مراد ہے وہ بھی تو آپ ہی نے خود بتایا. میں نے تھوڑی بولا، آپ ہی نے بولا ہے. جمعہ سے کیا مراد ہے یہ بھی تو آپ ہی نے بولا، میں نے تھوڑی بولا ہے. پوائنٹ ہے یہاں پہ آصف بھائی، ذرا غور کریے بات. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے خیال سے جواب ہو گیا زید بھائی ان کی طرف سے. جی بالکل ہو گیا. نہیں جی عید تو آصف بھائی جو بات انہوں نے کہی نا، بہت غور کرنے والی بات. دیکھیے یہاں پہ کبھی کبھار باتیں کرنے میں، ڈسکشن کرنے میں کبھی کوئی ہارش بات آ جاتی ہے، لیکن جو پوائنٹ ہے اس پہ غور کریے کہ یہاں پہ عبادت کی بات ہے نا. جس طرح سے ہم جمعہ میں اس بات کو بہت آسانی سے سمجھ رہے ہیں، تو ہم اسی بات کو عید میں کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ کیا بولتے ہیں آصف بھائی؟
صحیح ہے لیکن خوشیاں منانا ہے نا, اللہ کی نعمت کا خوب خوب چرچا تو کرو. جمع ہونا ہے, وَأَمَّا جمعہ میں بِنِعْمَةِ جمع ہونا ہے, رَبِّكَ فَحَدِّثْ. جی تو پورا سال پر جمع کرو. دیکھیے کیسا ہے نا معاملہ کہ اگر آپ کسی چیز کا نہیں وقت نہیں طے نہیں کر رہے ہو جو قرآن حدیث میں طے جی نہیں ہے, حضرت رکیے, اور اگر جی آپ کسی چیز کا وقت طے کر رہے ہیں جو قرآن حدیث میں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود سے نہیں طے کرتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے تحت ہمیں بتایا, اور ہم پہ تو وہی آتی نہیں ہے, تو ہم کیسے کوئی چیز کی خاص اس کا وقت طے کریں, ہم اسی دن خوشی منائیں گے, سال بھر خوشی منائیے نا, کوئی نہیں روک رہا ہے. جیسے جمعہ کا وقت طے ہے نا کہ جمعہ نماز ہم جمعہ کے دن ہی پڑھتے ہیں. اب آپ نے کہا جمع ہونا ہے, تو جمع ہونا کوئی بھی دن جمعہ کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں, ہے نا. کیا بولتے ہو آصف بھائی, ذرا غور کریے بات پر. ہاں جی ہاں, میں غور کروں گا انشاءاللہ. لیکن میں اور ایک چیز بولنا چاہ رہا ہوں. جی جی بھائی جیسا کہ یہ میرا بھائی خوشی منانے کے متعلق ہے, تو میں اس کو انہوں نے ہمارے علماء کا فرض. ہلو ہاں جی بتائیں, جی جی صاحب آصف بھائی بتائیں. صاحب شیخ کچھ شابان بول آپ رہے بھائی ہیں. بول لیں, آپ بول لیں اپنی بات مکمل کر لیں تاکہ میں اکٹھا بتاؤں. جی بتائیے آصف بھائی. میں بول رہا تھا کہ یہ مستحب عمل بتایا گیا ہے, اس کو کوئی فرض عین واجب کے درجے میں نہ رکھا گا. مستحب عمل اس لیے کہ اپنے گھر میں بھی ویسا ہوتا ہے, جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو سال ہر سال لوگ خوشیاں مناتے ہیں. ٹھیک ہے, اس لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو اللہ کی جانب سے حضور کی ولادت ہم لوگوں کے لیے باعث فخر ہے, تو اس بنا پہ خوشی تو منا وہی سکتے ہیں. بات ہے, وہی جو آپ نے کہا تھا وہی دہرا رہے ہیں. ہو گیا میں سمجھ گیا. دیکھیے پہلی بات تو آپ نے جو بنیادی جواب تو سرفراز بھائی نے آپ دے دیا ہے, لیکن جو کہ آپ نے کچھ آیتیں پڑھی تھیں, اصل میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اس طرح کی جتنی آیتیں پڑھ کے لوگ دھوکہ دیتے ہیں, پہلی بات تو اس کا سیاق و سباق کاٹ جاتے ہیں. جیسے ابھی آپ نے آیت پڑھی اما بنعمت ربک فحدث, اور اپنے رب کی نعمت کو آپ بیان کیجیے. اب سوال یہ ہے, جب رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعمت بیان کرنے کا حکم دیا گیا تو آپ نے نعمت بیان کیا کہ نہیں کیا, یہ سوال ہے بھائی. جس سے ہم دلیل لے رہے ہیں خود اللہ کے رسول نے وہ نعمت بیان فرمائی کہ نہیں, کیونکہ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت آپ بھی کہہ رہے ہیں, ہم بھی مان رہے ہیں کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں آنا ہے اور نبی بنایا جانا ہے. تو کیا اللہ کے رسول نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پیروی کی کہ نہیں کی؟ میرے خیال سے ہر مسلمان کا اور آپ کا بھی یہی جواب ہوگا کہ اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم کی پیروی کی. اب سوال یہ ہے کہ وہ پیروی پھر کہاں ہے؟ حدیثوں میں ہے, تفسیر میں کہاں بیان ہوئی وہ پیروی؟ میرے بھائی آپ اس سورت کو پڑھیے, ہاں, کہ کیا میں نے آپ کو یتیم نہیں پایا تو آپ کو جو ہے کیا نام سے آپ کو سہارا دیا, ہاں, آپ میری جستجو میں سرگرداں نہیں تھے کہ ہم نے آپ کو ہدایت دیا, تو آپ ایسا کیجیے ایسا کیجیے ایسا کیجیے اور اپنے رب کی نعمت کو بیان کیجیے. یعنی آپ کی حالت ایسی تھی لیکن اللہ نے آپ پر کرم کیا, یتیمی میں آپ کو سہارا دیا, بے کفی میں سہارا دیا, آپ کا سر پر نبوت کو تاج لگایا اور آپ کو نبی بنایا, قرآن نازل کیا. نعمت ہم نے آپ پر کیا, آپ اس نعمت کا چرچا کیجیے اور اللہ کا شکر کیجیے. یہ اس آیت کا مطلب ہے, اور اسی طرح سے اس طرح کی تمام آیتوں کا مطلب ہے الگ الگ طرح سے. اب ان آیتوں کو اٹھا کر کے آپ اگر سیٹ کر رہے ہیں میلاد منانے پہ, خوشی منانے والی بات پہ, تو یہ درست نہیں ہوگی. اور میں کہتا ہوں کہ اس مسئلے میں تو ابھی ہم نے بات کی, جب صریح دلیل آپ کے پاس ہے, لوگ جو قائل ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے پاس صریح دلیل ہے سوموار کو روزہ رکھنے کی. میرے بھائی جب سوموار کو روزہ رکھنے والی صحیح اور مرفوع دلیل ہے تو پھر روزہ رکھو نا سوموار کو. کیوں جو ہے اپنی یہ والی عید میلاد کے چکر میں پڑے ہیں؟ جب اللہ کے رسول سے ایک صراحت ہے اور ایک چیز ثابت شدہ ہے تو وہی کرو نا. اور آپ جو یہ کہہ رہے ہیں مستحب ہے ہمارے یہاں, بات یہ صحیح نہیں ہے. جو چیز صرف مستحب ہوتی ہے, ہاں, اس کے ترک کرنے پر اس طرح کے مسئلے نہیں پیدا ہوتے ہیں. اگر یہ مستحب مانتے تو ایسا نہیں ہے, یہ مستحب نہیں مانتے, یہ تو باقاعدہ دین و ایمان کا مسئلہ بن چکا ہے اس وقت. تو میں نے یہ جو جواب دیا ہے یہ آپ کی بات کا جواب دیا ہے, یعنی اصل مسئلہ کا جواب تو ہو چکا. آپ نے جو باتیں پیش کی ہیں ان باتوں کو میں نے جواب دیا ہے. ایک مستحب ماننا بھی یہ کسی عام آدمی کے اختیار میں تھوڑی ہے کہ اپنے سے کوئی مستحب بنا دے. یہ دین کے مسئلے میں کیا چیز ایک منٹ سنیے, حقیقت الاشیاء اباحۃ. ایک منٹ. دین کا مسئلہ ہے, دین کے معاملے میں کیا چیز اچھی ہے کیا چیز بری ہے یہ فیصلہ بھی اللہ کرے گا. استحباب, مستحب یہ شرعی اصطلاح ہے. مستحب یعنی عبادت کے معاملے میں کہا جاتا ہے یہ چیز مستحب ہے.
تو وہ استحباب کا فیصلہ آپ نہیں کریں گے, استحباب کا فیصلہ بھی اللہ کی طرف سے ہوگا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوگا, آپ نہیں فیصلہ کریں گے استحباب کا. مستحب یعنی کس نے جانا, مستحب یعنی کس نے جانا, آپ نے, آپ کے جانے سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ اس کے رسول مستحب جانیں گے, اللہ اس کے رسول اچھا جانیں گے تب ہوگا. یہ جو بدعت حسنہ بولتے ہیں, حسنہ کا مطلب کیا بھائی, دین کے بارے میں کوئی اچھی چیز, دین کے بارے میں کیا اچھا کیا برا ہے اللہ جانتا ہے. آپ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے دین میں کیا اچھا کیا برا ہے؟ آپ کو کس نے یہ کس نے اتھارٹی دیا, یہ اتھارٹی آپ کو کس نے دیا کہ آپ دین کے بارے میں فیصلے کریں کیا اچھا ہے کیا برا ہے؟ تو یہ مستحب کہنا, یہ مستحب کہنا یہ دین بنانا ہے, مستحب کہنا دین بنانا ہے. مستحب کوئی شخص اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتا, یہ اللہ اس کے رسول طے کر سکتے ہیں کیا مستحب کہنا. جی ہاں, روایت میں تو یہ بھی سب بھی آتا ہے نا کہ اگر تم کو دل میں برا لگے تو وہ کام برا ہے, ایسی بھی چیزیں آتی ہیں. تو اس حساب سے اپنے من سے بھی تو انسان کو سمجھنا. ارے یار میں بولا دلیل کہاں سے لائیں گے, مطلب وہ دل میں ایک بات اور بتا دیں بھائی, ایک منٹ بھٹکتے ہیں. ایک بات آپ بتائیں, عید میلاد منانے سے ثواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ میں اس پہ کچھ بھی اپنی رائے نہیں رکھتا. تو آپ دفاع کس بات کر رہے ہیں جب آپ رائے نہیں رکھتے ہیں؟ تو جی ارے بھائی عید مطلب آپ بول عید میلاد منانے سے ثواب نہیں ملتا ہے. ارے ابھی آپ کہہ رہے تھے مستحب ہے, ابھی آپ بول رہے تھے مستحب ہے, ابھی بول رہے ابھی آپ مستحب کہہ رہے تھے, نہیں پتا. میں یہ بھی مطلق طور پہ نہیں کہا کہ مستحب ہے, میں کہا کہ مستحب طور پہ اگر کوئی کرتا ہے تو یعنی کہ ثواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ ایک اچھا عمل سمجھ کے کوئی کرتا ہے تو کیا حرج ہے, جیسے کہ نہیں ثواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ ثواب ملتا ہے, اچھا عمل کر کے, اچھا عمل یہ سوچ کے کر رہے ہیں نا کہ ثواب ملے گا. کوئی آدمی اگر ثواب اچھا عمل کرنے مطلب جی ہاں حضرت, اہل عرب عید الوطنی مناتے ہیں تو اس پہ اب کیا ہے؟ نہیں منانا چاہیے عید الوطنی, مناتے ہیں اہل عرب. تو جو مناتے ہیں ان کو روکیے, ان کو بتائیے جا کے شیخ سرفراز فیضی نے کہا نہیں منانا چاہیے. نہیں ایسا نہیں ہے, میں صرف بتا رہا ہوں کہ ایسا کرتے ہیں لوگ, کیوں خوشی مناتے ہیں, بس اتنا ہی ہے. ابھی آپ اچھا جو عید الوطنی مناتے ہیں وہ ثواب سمجھ کر مناتے ہیں. بھائی کوئی دوسرا گیسٹ لے لیجیے, بات ہو چکی ہے. جی میرا خیال ہے کہ کافی موضوع واضح ہے بھائی, آپ ذرا غور کریں انشاءاللہ اور اس بارے میں سوچیے گا. دیکھیے عبادت ہے, اور عبادت میں ہم سب قید ہے کہ بھئی اتباع کرے, پیروی کرے. عبادت کے معاملات میں ہم نئی چیزیں نہیں لا سکتے, دنیاوی معاملات میں اللہ نے آزادی دی. عبادت میں کیا ہے, نئی چیز لائیں گے فہوا رد, وہ چیز رد ہو جائے گی, ریجیکٹ ہوگی, اور قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہو جائیں گے اور کہیں گے سوقن لمن غیر آبادی. ہاں تو آپ غور کریں کہ دور ہو جاؤ وہ لوگوں جنہوں نے میرے بعد دین میں نئی چیزیں لائی. صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو آپ خود غور کریے کتنی سخت بات ہے کہ آج کر رہا ہے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی, پیدائشی خوشی میں, اور کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کے اسے کہیں گے کہ تم دور ہو جاؤ, تم حوض کوثر پہ محروم ہو جائے. ہاں تو آپ خود سوچیے اس بارے میں, ان باتوں کا کی پکڑ نہ ہو جائے ہماری, کہ آپ جو مطلب ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آپ کوئی بدعت کو اگر ڈیفینس میں ایک لفظ بول رہے ہیں, اور اتنا بڑا گناہ ہے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں کہا کہ نئی چیز آئے گی فہوا رد, وہ چیز رد ہو جائے گی, ریجیکٹ ہو جائے گی, تو ڈرنے والی بات ہے نا آصف بھائی. چلے anyway آپ غور کریے گا, پھر ملیں گے انشاءاللہ.